السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلیتنافس المتنافسون، وقال تعالی فی موضع آخر فاستبقوا الخیرات۔ بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، اس کی دیوار سے اونچی میری دیوار رہے۔ آج کا جو موضوع ہے، صحابہ کرام کے نیکیوں میں سبقت کا جذبہ۔ صحابہ کرام کس طرح سے نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ ہم دوسرے سے آگے رہیں، ہماری نیکیاں زیادہ ہوں، ثواب زیادہ ہمیں ملے، اللہ کے نزدیک ہمیں زیادہ بلند مقام ملے۔ تو یہ ایک جذبہ تھا، اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ چاہیے کہ جنت کے درجات اور اللہ کے مقام حاصل کرنے میں آگے بڑھنے والے آگے بڑھیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھو، یہ اچھی تعلیم ہے اور اچھا جذبہ ہے۔ کسی کے ساتھ غلط ارادہ نہ ہو، بس یہ جذبہ ہو کہ ہم اور نیک بن جائیں، ہم اور نیک بن جائیں۔ اس میں کوئی حسد نہیں ہوتا ہے، کہ اللہ کی طرف سے تعلیم ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو۔ تو اس سے متعلق ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آج ہمارے سامنے حدیث نمبر 120 ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ان ناسا قالوا یا رسول اللہ، کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے صحابہ کرام میں سے، اور وہ مہاجرین صحابہ تھے، فقراء مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی تھی اور اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ وہ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر، ذهب اہل الدثور بالاجور، مالدار لوگ نیکیوں میں آگے چلے گئے۔ اہل الدثور مانے مالدار، روپے پیسے دینار و درہم والے لوگ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ کہا کیسے؟ کہا اس طرح سے، یصلون کما نصلی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، اور ویتصدقون بفضول اموالہم، لیکن ان کے پاس مالوں کی کثرت ہے، مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں کہ تم کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے؟ بھئی ان کے پاس مال ہے، وہ مال سے صدقہ کرتے ہیں۔ آپ کو میں کچھ دوسرے اعمال بتاؤں گا کہ مال نہیں ہوگا لیکن وہ عمل کرو گے تو صدقہ کا ثواب مل جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں تسبیح، تحمید اور تحلیل جو فرض نماز کے بعد 33 بار پڑھتے ہیں یا 34 بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں، یہ 100 مرتبہ کی جو تسبیحات ہیں اس میں، اور اس میں کچھ اور ذکر کیا، وہ بھی اسی طرح کے کلمات یہاں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ صدقہ، اور ہر اللہ اکبر، جب بھی اللہ اکبر کہو گے صدقے کا ثواب ملے گا، وکل تحمیدۃ صدقہ، اور الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، وکل تحلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ، اس سے بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، وامر بالمعروف صدقہ، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفی بضع احدکم صدقہ، تمہاری اپنی شرمگاہ کی حفاظت میں بھی صدقہ ہے، یعنی اپنی شرمگاہ کو اپنی جائز بیویوں کے ساتھ استعمال کرو، اس میں بھی صدقہ ہے، بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا شرعی طریقے سے، اس میں بھی صدقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی، صحابہ چونک گئے کہ اللہ کے پیغمبر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایاتی احدنا شہوتہ، ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کر کے شہوت پوری کرتا ہے، ایک طرح سے اس کو اس میں سرور ملتا ہے، لذت ملتی ہے، اس میں کیسے ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا، ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، بھلا بتاؤ اگر وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی جو ہے حرام رشتے کے ساتھ ایسا کرے، جو عورت اس کے لیے حلال نہ ہو، اس کے ساتھ اگر وہ تعلق قائم کرے تو اس پر گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا گناہ ہوگا، کہا اسی طرح ثواب بھی ملے گا، جب آپ تم حلال طریقے سے کرے تم کو ثواب ملے گا، حرام کو چھوڑ کر تم نے حلال طریقہ اختیار کیا تو اس میں بھی ثواب ہے۔ تو یہ حدیث بہت عظیم ہے، کیونکہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ اسلام میں عبادات یہ صرف چند مخصوص اعمال کا نام نہیں ہے، عبادات کی بڑی لمبی فہرست ہے، بلکہ ہر اچھا عمل عبادت بن سکتا ہے اگر ہماری نیت درست ہو، ہماری نیت درست ہو تو ہر اچھا عمل ہمارے لیے عبادت اور ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔
ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تسبیح، ذکر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور اسی طرح سے مباحات میں نیت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو عظیم قرار دیا ہے کیونکہ اس میں دین کے بہت سارے اہم اصول پائے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے صحابہ اکرام، جو غریب صحابہ اکرام تھے، فقراء مہاجرین، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہجرت کی تھی، ان لوگوں کی دلجوئی کی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر، ہم جو ہے نیکیوں میں پیچھے چلے گئے۔ انصاری جو صحابہ ہیں بہت مالدار ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے نیکی کے کام کرتے ہیں، جو مالی نیکیاں ہیں اس میں بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات بیان فرمائی، ان کو یہ بتائی یہ بات کہ تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر، یہ سب چیزیں بھی صدقے کا ثواب عطا کرتی ہیں، ان سے بھی جو ہے صدقے کے ثواب ملتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نیکیوں میں بہت زیادہ سبقت کرنے کی کوشش کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ نیک عملوں میں سبقت کرنے کا جذبہ ہمیشہ اپنے اندر جو ہے زندہ رکھتے تھے، اور ان کا یہ سوال جو صحابہ کرام نے کیا، فقراء مہاجرین نے جو سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مالدار لوگ آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے رہ گئے، یہ اسی جذبے کی عکاسی ہے، اسی جذبے کا جو ہے بیان کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اسی جذبے کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں میں کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے۔ آج لوگ نیکیوں میں پیچھے رہتے ہیں، صرف دولت کمانے میں آگے رہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ شعر میں نے پڑھ دیا برجستہ، مجھے یاد آیا کہ بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، اس کی دیوار سے اونچی میری دیوار رہے۔ کوئی گھر بناتا ہے نا تو اپنی دیوار اونچی کر ہی لیتا ہے تاکہ میرا نیچا نہ رہے، میرا اونچا بلند رہے، لیکن آخرت کی تیاری میں اگر ہم یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں تو انشاءاللہ اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ صدقہ صرف مال سے نہیں ہوتا ہے، بہت ساری نیکیوں سے بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھا کہ بہت ساری نیکیاں اور اعمال، اذکار، یہ بھی صدقے کے درجے میں آتے ہیں۔ صدقہ صرف مال دینے تک محدود نہیں، بلکہ تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ تسبیح، تکبیر، تحمید اور تحلیل، ان میں ہر اذکار کا اپنا ایک ثواب ہوتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ حدیثوں میں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح سے جو مباح اعمال ہیں، مباح جو جائز کام ہمارے لیے اللہ نے جائز قرار دیا ہے، ان مباح کاموں میں بھی ہماری نیت درست ہو تو اس سے ثواب ملتا ہے۔ جیسا آپ نے بخاری کی حدیث سنی ہوگی کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتا ہے، بیوی کے منہ میں حلال لقمہ بھی ڈالتا ہے تو اس پر ہی ثواب ملتا ہے۔ اور اس حدیث میں بھی ذکر ہے کہ آدمی کی اس کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے، یعنی شرمگاہ کے ذریعے بھی ثواب ملتا ہے آدمی جب حلال طریقے سے اس کا استعمال کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اہم مسئلہ یہ اس حدیث سے جو علماء نے استنباط کیا ہے وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ اس سے قیاس کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ قیاس کہتے ہیں کہ کسی اہم مسئلے کو، کسی معاملے میں کوئی نص واضح نہ ہو، کوئی معاملہ ہو، مسئلہ ہو اور اس میں نص واضح نہ ہو تو ہم کسی مشابہ معاملے سے اس کا حکم اخذ کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ تم اپنی بیوی سے تعلق قائم کرو گے تو ثواب ملے گا، تو صحابہ نے تعجب کیا، تو آپ نے اسی طرح استنباط کر کے بتایا، بھلا بتاؤ اگر تم حرام طریقے سے یہ کام کرو گے تو تم کو گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کہا ہاں گناہ ملے گا، کہا اسی طرح سے ثواب ہے۔ تو اسی سے قیاس کی دلیل ملتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ واضح نہ ہو تو اس جیسی کوئی دوسری چیز سامنے رکھ کر کے اس سے استنباط کر سکتے ہیں، اس سے مسئلے کا حل نکل جائے گا۔ اسی طرح سے آخری میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بڑی اہم بات ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ انہوں نے 6 شرطیں بیان کی، ہمیں یاد رکھنی چاہیے 6 شرطیں۔ اسی کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کوئی شخص اگر بھلائی کا حکم دینا چاہتا ہے اور برائی سے روکنا چاہتا ہے تو 6 چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، صحیح علم کا ہونا۔ آپ دعوت کا کام کرتے ہو تو آپ کے پاس صحیح علم ہونا چاہیے۔ نمبر 2، نیت کا صحیح ہونا۔ آپ دعوتی میدان میں ہو تو آپ کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا۔ تو 10 لوگ سنیں، 20 لوگ سنیں، ایک آدمی سنے، کوئی نہ سنے، آپ کا کام سنانا، آپ کا کام پہنچانا ہے، میسج دینا لوگوں کو۔ نیت درست ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ نمبر 3، حکمت اور نرمی کے ساتھ دعوت دو، زبردستی نہیں، یعنی بہت زیادہ جو ہے لوگوں پر سختی کر کے اور جو ہے لوگوں کے مزاج کے خلاف بات کرو، ایسا نہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، جو جیسا مزاج والا ہو، جیسی ذہنیت والا ہو، اس کو اسی طرح سے سمجھاؤ۔ جیسے کہ آپ نے سے پہلے حدیث سنی کہ ایک ہی سوال کے جوابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ دیے، الگ الگ صحابہ کرام نے سوال کیا افضل عمل کیا ہے، افضل عمل کیا ہے، آپ نے جیسا جو ہے سامنے والے کو محسوس کیا اس طرح سے جواب دے دیا۔ تو حکمت اور نرمی کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے موقع کا انتخاب ہونا چاہیے۔
یعنی ماحول کے حساب سے آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، ماحول کے حساب سے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ایک آدمی بالکل غصے کی حالت میں آپ اس کو نصیحت کرو گے، غصہ بڑھ جائے گا۔ ایک آدمی نشے کی حالت میں، ایک آدمی کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، وہ اپنی گاڑی اسٹارٹ کر رہا ہے، کوئی خاص کام کر رہا ہے، ارے میری بات سنو تھوڑا، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، اس کا ذہن تو کسی اور میں مشغول ہے، وہ اپنے کسی اہم کام میں مصروف ہے، اور آپ زبردستی وہاں پہ اس کو بھلائی کا حکم دے رہے ہو یا برائی سے روک رہے ہو۔ تو موقع محل دیکھنا چاہیے کہ آدمی کس مزاج میں ہے، کس حال میں ہے۔ ہمیشہ جو ہے، ہر وقت جو ہے انسان سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا، ہر وقت سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہوتا، ماحول کو دیکھ کر کے۔ تو یہ جو ہے چوتھی بات ہوئی، پہلا علم، دوسری نیت کی اصلاح، نمبر 3 حکمت اور نرمی، نمبر 4 موقع کا انتخاب، نمبر 5 صبر اور ثبات قدمی۔ اگر لوگ آپ کی بات کم سنتے ہیں یا زیادہ لوگ نہیں سنتے یا توجہ لوگ کم دیتے ہیں تو بھی آپ کو کام کرنا ہے۔ یعنی آپ 10 لوگوں کے پاس گئے، 15 لوگوں کے پاس گئے، آپ کی بات بہت کم لوگوں نے مانی، پھر بھی آپ کو کام کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنا ہے۔ ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اکیلے نکلتا ہے، اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں اور اس کے عمل میں، اس کی دعوت میں تاثیر پیدا کرتا ہے اور پورا کارواں ساتھ آ جاتا ہے، لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اور آخری سب سے اہم بات انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ پہلے خود عمل کرے، پہلے خود عمل کرے، اپنی اصلاح کرے۔ جو شخص دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دے اس پر خود عمل کرے، خود اس پر پابند ہو، ورنہ اللہ نے فرمایا کہ وہ بہت ہی بڑے گناہ کی بات ہے کہ آدمی ایسی بات کہے لوگوں کے سامنے جس پر عمل نہ کرے۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم ایسی باتیں کہتے ہو لوگوں سے جس پر تمہارا عمل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیکیوں کا شوق عطا فرما، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی جو ہے جذبہ عطا فرما، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔